کرتے ہیں, تیرے سے مدد مانگتے ہیں. میرے پاکستانیوں, اب تک 9 مئی سے اب تک 150 پیشیاں کر چکا ہوں میں عدالتوں میں. 150 کیسز کی پیشیاں میں بھر چکا ہوں عدالتوں میں. میرے اوپر 150 کیسز تھے, 145 کیسز تھے 9 مئی سے پہلے. اب وہ تقریباً 165 پہ پہنچ گئے ہیں, اور وہ جو نئے کیسز ہر روز آ رہے ہیں, تو یہ بڑی جلدی میں 200 کیسز پہ پہنچ جاؤں گا. ڈبل سینچری ہو جائے گی میری. اور صرف گھر سے نکلتا ہوں, عدالتوں میں پیشی کر کے پھر گھر واپس آتا ہوں. میں یہ آج آپ کے سامنے یہ چیزیں کیوں رکھ رہا ہوں؟ اس لیے نہیں کہ مجھے یہ کوئی کیسز کی وجہ سے میں کوئی کمزور پڑ رہا ہوں یا میں کوئی گھبرا رہا ہوں. یہ میں تیار ہوں ہر چیز کے لیے, کہ جب بھی مجھے پتا تھا کہ یہ مافیا کا میں مقابلہ کروں گا. مافیا کا مطلب یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں, یہ چھوٹا سا طبقہ ہے, یہ ملک کے وسائل کے اوپر کنٹرول کر کے بیٹھا ہوا ہے. یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں. انہوں نے جب میری حکومت چل رہی تھی تو انہوں نے پورا پروپیگنڈا کیا. میڈیا کے ہاؤسز کے لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے. اب وہ ذرا دور دیکھ لیں, کیونکہ اللہ الحق ہے, وہ تو اب اکنامک سروے جو کہ ہر سال معیشت کے اوپر ایک سروے پبلش ہوتا ہے, اکنامک سروے آف پاکستان, اس کے اندر واضح لکھا ہوا ہے کہ ہمارا دور کدھر سے شروع ہوا, کیا حالات تھے ہمارے, سب سے بڑا بیرونی خسارہ, اس کے بعد کرونا کے 2 سال آ گئے, ساری دنیا میں تباہی مچی اس کی. اس سب میں سے نکل کے یعنی آخری 2 سال میں جو ہماری حکومت کی پرفارمنس تھی, وہ اس ملک کی تاریخ میں 2-3 دفعہ ہوئی ہے. اور وہ جب ہوئی ہے تو اس وقت ڈالرز آ رہے تھے امریکہ کے, کیونکہ ہم امریکہ کی مدد کر رہے تھے, یا وہ ایوب خان کے دور میں سیٹو سینٹو, یا پھر ضیاء الحق کے دور میں جو افغان جہاد تھی, اور یا پھر وار آن ٹیرر جو مشرف کے دور میں تھی. اس کے علاوہ سب سے بہترین پرفارمنس تھی. لیکن آپ اخبار پڑھیں, میڈیا دیکھیں, کہتے جی ہم نے میڈیا کے اوپر کوئی پابندیاں لگائی تھیں. یا آپ صرف اٹھا کے میڈیا دیکھیں کہ کس طرح کی ہمارے اوپر تنقید ہو رہی تھی اور پروپیگنڈا کیمپینز چل رہی تھی. اور اب آج کل کے میڈیا پہ آ جائیں کہ پوری طرح میڈیا کا منہ بند کیا ہوا ہے. عمران خان کا نام نہیں لے سکتے, سوائے کہ اس کے خلاف اس کی کردار کشی کی کیمپین ہو, اس کے علاوہ عمران خان کا کوئی پازیٹیو نام نہیں لے سکتے. اور وہ سارے بڑے بڑے جو جہاد کرنے والے تھے آزادی رائے میں, وہ سب چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں. تو میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں آج کہ یہ جو میرے اوپر کیسز ہیں اور یہ جو آگے جس طرف جا رہا ہے ملک, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسی وجہ سے آج سے 27 سال پہلے میں نے اپنی انصاف کی تحریک شروع کی تھی. کیونکہ میرا ٹائم ساری دنیا میں گزرا تھا, مغرب میں, برطانیہ میں تو ان کا سسٹم سمجھ گیا تھا. تو میں تو بڑی پہلے اس نتیجے پہ آ گیا تھا کہ جس ملک میں انصاف نہیں ہے, قانون کی حکمرانی نہیں ہے, رول آف لا نہیں ہے, وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا, وہاں خوشحالی نہیں ہے. میں اس نتیجے پہ پہنچ گیا تھا, اور اسی لیے میں نے پھر 27 سال پہلے اپنی تحریک شروع کی انصاف کی. اور آج میں صرف آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھ لیں کہ جب طاقتور فیصلہ کرتا ہے اس ملک میں, تو کیونکہ وہ قانون کے اوپر ہے, وہ ہر قسم کا ظلم کر سکتا ہے کمزور پہ. اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ کہیں عمران خان گھٹنے ٹیک کے ہمارے پاس آ جائے کہ سر جو آپ کہتے ہیں میں تیار ہوں. بس اس کے لیے ہر قسم کا حربہ استعمال کیا جا رہا ہے, ہر قسم کا, میرے پہ بھی نہیں, میرے خاندان کے اوپر, ان کے علاوہ جو تحریک انصاف کے اندر لوگ ہیں جو کھڑے ہیں آج, ان سب کے اوپر اب یہ گزر رہی ہے, ان کے گھروں کے اوپر. یعنی میں بار بار بتا چکا ہوں, میں کبھی نہیں سمجھتا تھا کہ میں اپنے ملک میں یہ حالات دیکھوں گا کہ چلیں گھر توڑ دیا, بزنسز بند کر دیں, رات کے 3 بجے گھر میں گھستے ہیں 30-40 پولیس والے, اور اپنے منہ کور کر کے گھستے ہیں. یہ بھی ذرا سوچیں کہ کئی شلوار قمیض یعنی عام کپڑوں میں آتے ہیں, پولیس کی وردیوں میں نہیں آتے, لیکن کلیشنکوفز پکڑ کے عام گھروں میں آ جاتے ہیں. وہاں بچے ہوتے ہیں, وہ کئی بچوں کے اوپر کیا گزرتی ہے وہ جب دیکھتے ہیں. اعظم سواتی کے پوتیوں کے سامنے, اس کو بیوی کے سامنے اندر گھس کے رات کے 3 بجے اس کو مارا, سب کے سامنے دیکھ رہے ہیں اس کو مارتے ہوئے, ایک 75 سال کے آدمی کو. اور صرف اس کی غلطی تھی کہ طاقتور بادشاہ سلامت کے اوپر ایک ٹویٹ کر دی کہ باجوہ صاحب شکریہ آپ نے NRO 2 دیا ان چوروں کو, اس کے اوپر. یعنی یہ حال ہے یہاں کہ سینیٹر کو بھی نہیں بخشا, وہ آدمی جو اپنی کمائی کر کے باہر سے پاکستان آتا ہے اس کو بھی نہیں بخشا, یہ بھی نہیں دیکھا کہ اس کی بیوی تھی, اس کے پوتے تھے, ان کو بھی نہیں دیکھا, سب کے سامنے مارنا شروع کر دیا اور پھر جا کے ننگا کر کے ٹارچر کیا. یہ صرف ایک طاقتور دہشت پھیلا رہا ہے. اور وہی طاقتور جب وہاں جاتا ہے کہ یورپ کے اندر, تو وہاں جب اس کو کچھ کہتا تو چپ کر کے ایسے کر کے معصوموں کی طرح بیٹھ جاتا ہے. یہاں کیونکہ طاقت کی حکمرانی ہے تو یہ جو مرضی چاہے کر سکتے ہیں. تو اس کا اعظم سواتی کے علاوہ جو لوگوں سے کیا جا رہا ہے, میں کتنی مثالیں دیتا ہوں.
लोगों के घरों में घुस के ये जो करते हैं। लेकिन जो औरतों से करते हैं, ये मुझे अभी तक इसकी मेरा ज़हन मानता नहीं है कि हमारे माशरे में औरतों से कैसे कोई कर सकते हैं। और यानी मेरे ऊपर, अच्छा केसेस जरा सुने, अब केसेस क्या है इमरान खान के ऊपर, मैं बता बैठा हूं कि जी केसेस ये हैं 9 में, सबको पता है कि 9 में पकड़ के मुझे उन्होंने जेल में बंद कर दिया। मैं तो 3-4 दिन मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा था, क्योंकि मुझे नजर बंद था, मुझे तो कोई टीवी ना खबरें ना मोबाइल फोन। वो जब मैं सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो उससे पहले मुझे वकीलों ने थोड़ा सा बताया और फिर चीफ जस्टिस साहब ने बताया। वो पहली दफा मुझे पता चला कि हुआ क्या है, और मुझे तब भी पूरी समझ नहीं आई कि इसके पीछे क्या हम कर सकते थे, क्या हुआ, कुछ इंतशार हुआ, कौन से हमारे लोगों ने जाके तोड़ फोड़ जलाया। वो तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि हुआ क्या, और पता चला कि पूरा प्लान बना हुआ था। ये प्लान के तहत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, यानी पहले वो उस तरह मुझे उठाया और उसके बाद फिर पहले पता था कि रिएक्शन आना, और उससे ये जो जलाना घराना और ये किया, और उसकी आड़ के अंदर सारे लोगों के ऊपर बंद कर दिया और मेरे ऊपर केसेस कर दिए। मैं जब जेल में तब मेरे ऊपर केसेस करने शुरू कर दिए कि जी मेरे कहने पे हुआ सब कुछ। एक स्टेटमेंट नहीं है, 27 साल में मुझे एक स्टेटमेंट बताया कि मैंने कभी किसी को कहा कि आप तोड़ फोड़ करें। हमेशा मैंने कहा कानून के बीच में रहे, हर जगह मैंने कानून की पाबंदी की है। जब मुझे लगा इंतशार हुआ, मैंने अपनी पार्टी को पीछे हटाया। जब हमारी पार्टी कराची में बनने लगी, मुझे लोगों ने कहा जी कि जब तक मिलिटेंट आपका विंग नहीं होगा, आप MQM के सामने खड़े नहीं हो सकते, कोई आपकी पार्टी नहीं ज्वाइन करेगा, क्योंकि MQM से तहफ़्फ़ुज़ चाहिए था। मैंने कहा हम पार्टी नहीं बनाएंगे, लेकिन हमने मिलिटेंट विंग नहीं बनाना। हमेशा ये 27 साल से मेरी हमेशा ये फिलॉसफी थी कि हमने पुरअमन और आइन के बीच में रहना है। मेरी आज अब तक क्रिकेट के अंदर देख लें, जब मैं कैप्टन था, सारी दुनिया रिस्पेक्ट करती थी कि इमरान खान वो है जो न्यूट्रल अंपायर लेके आया। यानी वो आदमी पहला कैप्टन था क्रिकेट हिस्ट्री में जिसने कहा कि हम अगर जीतेंगे तो ईमानदारी से जीतेंगे। उससे पहले जरा दौर देख लें कि जब पाकिस्तान जीता था कहते जी अंपायरों की वजह से जीत गया, चीटिंग करके जीता है। मेरा दौर देख लें, आज तक कभी जब हमारे अपने भी अंपायर थे, कभी किसी ने नहीं कहा कि पाकिस्तान हिंदुस्तान को हराया, उन्होंने कहा हम फेयर एंड स्क्वायर। ऑस्ट्रेलिया को हराया, उन्होंने कहा कि हमें साफ और शफाफ तरीके से हम हारे हैं, यानी चीटिंग नहीं हुई। तो मैं ये जो कह रहा हूं कि केसेस मेरे ऊपर, आप जरा सुन लें क्या केसेस हैं कि जी मेरे दहशतगर्दी, एक कोई मुजाहरा होता है इलेक्शन कमीशन के बाहर, मैं घर में बैठा हूं, मेरे ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा हो गया। उसी तरह मैं जब जेल में हूं और मुझे क्या पता था क्या हो रहा है, वो मेरे ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे हो गए। मेरी ये जो केस है मेरे ऊपर अलकादर का, ये केस क्या है? केस ये है कि कैबिनेट एक फैसला करती है और वो ये कहते हैं कि जी मुझे जाती फायदा हुआ। जाती फायदा क्या हुआ?